جنگل میں جو سارے میری بھیڑیں اور بکریاں ہیں یہ سب تم لے لو اور یہ تسبیح مجھ کو سنا دو. اتنے عالم وجد میں آتا ہے. تو جنگل کی بھیڑیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں صرف ایک تسبیح پر قربان. تو جس نبی کا ابھی نوجوان ہے، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، یعنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبی تو بہرحال ہوتا ہے، پیدائش نبی ہوتا ہے، جس کا یہ جذبہ ہو قربانی کا، اس کے متعلق اب آپ سوچئے. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، ان کو حکم دیا کہ ان کو آگ میں جلا دو، اور کہا کوئی بات نہیں، جان بھی حاضر، جان بھی حاضر. بادشاہ نے حکم دیا وہاں آگ تیار کرو. آگ جو تیار کی گئی اس جنگل کی لکڑیاں جمع کی گئی ایک مقام پر وہاں ارض بابل میں، اور بعض روایت میں آتا تقریباً 40 دن تک ایندھن جلتا رہا. اس میں آگ جو تھی اس کے شعلے آسمان کی طرف جب بلند ہونے شروع ہوئے، وہ شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اس محاذات میں، اس کے اینگل میں، اس کے محاذات میں کوئی جانور اوپر اڑتا نہیں تھا، اس کی تپش سے جل کر مر جاتا. اتنی شدید آگ تھی. اور ایک مچان بنائی گئی، اس مچان میں ابراہیم خلیل اللہ کو پکڑا گیا، مچان پر لے جا کر وہاں سے ان کو پھر آگ میں دھکا دیا گیا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دہشت کے. قرآن مجید و فرقان حمید جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بھئی لوگو تم کیوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، تم کیوں اللہ کے دشمنوں سے ڈرتے ہو، تم کیوں اللہ کے دشمنوں سے خائف رہتے ہو. ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ احمد والو ارشاد فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. لوگوں سے مت ڈرو، حکمرانوں سے مت ڈرو، بادشاہوں سے مت ڈرو، صدر اور وزیر اعظم سے مت ڈرو، حکومت کے کارندوں سے مت ڈرو. یہ سب عارضی چیزیں ہیں، یہ سب ختم ہونے والے لوگ، ان کے اختیارات محدود ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کلمہ حق جو کہنا ہے وہ کہتے رہو. فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، ظالم حاکموں سے مت ڈرو، اسلام کی دشمن قوتوں سے مت ڈرو. فلا تخافوہم وخافونی، رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، یعنی ایمان والا اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے بے خوف ہو کر مچان پر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی ان کو پھینکا گیا بڑے بے خوف و خطر ہو کر جب مچان کے اوپر سے آگ کی طرف جا رہے تھے تو جبرائیل تشریف لائے. فرمایا کچھ کہنا ہے آپ کو، کچھ کہنا ہے آپ کو. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کچھ عرض کرنا ہے. شاید فرمایا علمہ بحالی حسبی عن سوالی، میرا رب میرے حال سے باخبر ہے. میرا رب علمہ بحالی، یہ جواب تھا. میرا رب میرے حال سے باخبر ہے، اس لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میرے حال سے باخبر ہے. مطلب یہ ہے کہ میں تسلیم و رضا، اللہ کا حکم اگر یہی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر جل جاتی ہے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دی بھی تو اسی کی ہے. علمہ بحالی حسبی عن سوالی، کوئی سوال نہیں، میرے حال سے وہ باخبر ہے، تم کو ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں، جو جانتا ہے وہ حال سے باخبر ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے اسی وقت حکم فرمایا آپ کو. رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا نار کونی، اے آگ خبردار، یا نار کونی بردن و سلاما،
برد بھی ہے اور سلامن بھی ہے، دو لفظ استعمال کیے گئے۔ اے آگ، اب اللہ رب العالمین آگ سے مخاطب ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ پھر ڈیپ فریزر ہو جائے، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ڈیپ فریزر، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ بدن انسان کا فریز ہو جائے، ایسی بھی نہیں، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی کا باعث ہو، کوئی جسم کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں گر رہے تھے، فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھا لیا، آرام سے آگ پر گرے، آگ ٹھنڈی تھی۔ دیکھیے آگ کی تاثیر ہے جلانا، آگ جلاتی چھوڑتی نہیں ہے کسی کو، آگ تو جلاتی، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے بتانا یہ تھا کہ اگر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنی جان کو قربان کر دے، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو، تو اللہ کو بھی یہ قدرت ہے کہ آگ کو ٹھنڈا فرما سکتا ہے اور اس کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ اللہ میں یہ بھی قدرت ہے، آگ ٹھنڈی ہو، جس کو جلانا چاہیے تھا وہ ٹھنڈی ہو، سلامتی کا باعث بن گئی، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کافر حیران تھے، کافر حیران تھے۔ یہی ابراہیم ہے، تو مختصر سا واقعہ میں نے ذکر کیا، اب میں چلتا ہوں دوسری طرف۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اکلوتے بیٹے، یہ بڑے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے، اس ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، آپ کی شادی شام میں ہوئی اور سیدہ ہاجرہ آپ کی بیوی صاحبہ، دو بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ۔ ہاجرہ سے اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوا، اس وقت حضرت بیوی سارہ سے کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیوی صاحبہ کو حکم فرمایا، بچہ گود میں ہے، کہا چلیے تیار ہوئی ہے سفر کے لیے، چلیے، بیوی نے کہا چلیے۔ ملک شام سے سفر کرتے کرتے مکہ معظمہ تشریف لائے، یہ تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً 900 میل کا فاصلہ ہے، اونٹ پر سوار ہے، ایک اونٹی پر کچھ سامان تھوڑا بہت رکھا، بچہ گود میں، بیوی صاحبہ ساتھ میں، ستو اور کھجوریں ساتھ میں ہیں اور پانی۔ مکہ معظمہ میں جہاں بے آب و گیاہ زمین ہے، کوئی آبادی نہیں، نہ آدمی نہ آدمزاد، اس مقام پر جو کعبۃ اللہ شریف جہاں تھا، طوفان نوح میں ختم ہو گیا تھا، اس کے نشانات تھوڑے بہت ہوں گے، ریت میں دبے ہوئے تھے سب، طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا تھا۔ کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلے بنیاد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رکھی، طوفان نوح میں سارا معاملہ ختم ہوا، تو حجر اسود جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر کوہ قبیس میں احتیاط سے رکھ دیا، باقی کعبۃ اللہ شریف کی عمارتیں سب طوفان نوح میں ختم ہو گئی۔ اس مقام پر ابراہیم خلیل اللہ نے پہنچ کر کہا، بی بی اب سفر ختم ہو گیا، اب اترو۔ آپ اتر گئے، بچہ گود میں ہے، سامان لے لو، کھجوریں لے لو، ستو لے لو، پانی لے لو، جو تھوڑا بہت مشک وشک میں پانی، اور آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ کہاں میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیوی صاحبہ نے فرمایا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں میں جا رہا ہوں ہمیں چھوڑ کر۔ کہاں آپ کو چھوڑ کر؟ آپ یہیں رہیں گے۔ کہاں کس کے حکم سے؟ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں نہ پانی ہے
نہ سبزہ ہے نہ سبزہ ہے، خوش پہاڑیاں ہیں، نہ آدمی ہے نہ آدمزاد ہے. آپ ایسے مقام پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں آپ کی بیوی ہوں، یہ آپ کا معصوم بچہ ہے.